السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو سیریز کا تیسرا لیکچر اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ آج ہم سیکشن 14 سے شروع کریں گے۔ سیکشن 14 ہے امپلائی شیئر اسکیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملازم کی شیئر اسکیم۔ تو بڑھتے ہیں، اس کے جو اس میں سے ایم سی کیوز بنتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ کمپنی کے جو اونرز ہوتے ہیں وہ اس کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، اور کمپنی اپنے امپلائی کو شیئر دے سکتی ہے اور شیئر بیچ بھی سکتی ہے۔ تو امپلائی کو جو شیئر ملے گا کمپنی کی طرف سے، تو شیئر کی جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہوگی اس سے انکم، مطلب سیلری انکم میں شامل کیا جائے گا امپلائی کے۔ کمپنی اگر فرض کرو کمپنی شیئر دیتی ہے اور اس شیئر کو بیچنے پر پابندی لگاتی ہے، تو تب اس پر کوئی بھی یا اس عرصے میں کوئی بھی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ لیکن اگر وہ اسے ٹرانسفر کرنے کا رائٹ یا ڈسپوز آف کرنے کا رائٹ دے دے، تو تب اس شیئر کا جو بھی اس کو پیمنٹ ملے گی وہ اس کی سیلری میں ایڈ کی جائے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا شیئر کس طرح سے، مطلب ہم کس طرح سے نکالیں گے کہ اس کی شیئر کتنے کا بکا ہے یا کتنی اماؤنٹ ایڈ کرنی ہے اس سیلری میں۔ تو اس کے لیے یہاں پہ ایک فارمولہ دیا گیا ہے، آپ نے یہ فارمولہ لازماً یاد کرنا ہے۔ یہ فارمولہ آنے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کا فارمولہ ہے A مائنس B۔ A اس میں یہ ہے کہ جتنے کا وہ شیئر بکا، مطلب جتنے کا بیچا، اور B اس میں ہے جتنے پیسے لگائے تھے اس شیئر کو خریدنے کے لیے۔ تو A مائنس B، A میں سے جب B کو ہم مائنس کر لیں گے، جو بھی اماؤنٹ نکلے گی اس کو سیلری میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہمارا سیکشن 14 مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ چیپٹر 2 بھی ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے چیپٹر 3۔ چیپٹر 3 ہے ہیڈ آف انکم، انکم فرام پراپرٹی، مطلب پراپرٹی سے انکم۔ تو اس کا سیکشن جو سب سے پہلے ہے پڑھا، سیکشن 15، انکم فرام پراپرٹی، مطلب جائیداد کی آمدنی ہو گئی۔ اس طرح سے رینٹ جو جائیداد سے حاصل ہو لیکن وہ ایگزیمپٹ، کسی صورت ایگزیمپٹ نہ ہو، تو اس کو ٹیکسیبل کیا جائے گا، اس میں مطلب ٹیکس لاگو ہوگا۔ اگر اس میں مطلب کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے یہ ہے کہ فورفیٹڈ ڈپازٹ، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مطلب کسی سے آپ نے کہا کہ میں آپ سے گھر لوں گا، اور یا اس کسی سے آپ نے کہا کہ میں نے زمین آپ سے خریدوں گا، اور اس کے آپ نے بیانہ دے دیا 50,000 60,000، اور بعد میں آپ نے وہ زمین نہ خریدی یا آپ نے وہ گھر کرائے پر نہ لیا، تو وہ 50,000 وہ ضبط کر لے گا، اور وہ جو رقم ضبط کی گئی ہے وہ بھی پراپرٹی میں شامل ہوگی۔ رینٹ مطلب یہ ہے کہ اب فرض کریں آپ نے ایک پراپرٹی دی ہوئی ہے کسی کو رینٹ کے اوپر، اگر اس کا رینٹ ملے یا نہ ملے وہ آپ کا مسئلہ ہے، ملے یا نہ ملے دونوں ہی صورتوں میں اس ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے آپ نے رینٹ ریسیو کر لیا ہے، مطلب آپ کی وہ انکم پراپرٹی میں شامل کر دی جائے گی۔ اور ایک تیسری اس کی یہ ہے کہ اگر کسی بھی پراپرٹی کے ساتھ پلانٹ یا مشینری اٹیچ ہو اور آپ نے اس کو رینٹ پر دیا ہوا ہے، تو ایسی انکم فرام پراپرٹی میں نہیں، انکم فرام ادر سورسز میں شامل ہوگی۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا، یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جو امینٹیز اور یوٹیلیٹیز دے رہا ہو، مطلب آپ نے ایک پراپرٹی دی ہوئی ہے رینٹ پر، اس کے ساتھ آپ یوٹیلیٹیز اور امینٹیز کا بھی مطلب اس سے رینٹ لے رہے ہیں، تو ایسی انکم بھی انکم فرام ادر سورسز میں شامل ہوگی۔ اور فرض کریں آپ نے آپ کا ایک گھر تھا، آپ نے اس کو کرائے پر دیا، اس 10,000 کرائے پر، لیکن اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو، مطلب وہاں پہ جو نارمل کرایہ چل رہا ہے وہ 12,000 ہے، تو جب آپ کے اوپر ٹیکس لگے گا تو وہ 12,000 کے حساب سے لگے گا، مطلب ٹیکس جب بھی لگے گا اس ایریا کے فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ٹیکس لگے گا۔ تو یہ سیکشن تھا ہمارا 15۔ اب ہمارا نیکسٹ سیکشن ہے سیکشن 50A۔ سیکشن 15A ہے بڑا ڈیڈکشن ان کمپیوٹنگ انکم چارجیبل
انڈر دا ہیڈ انکم فرام پراپرٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد سے واجب الوصول آمدنی کی کٹوتی کا حساب لگانا. مطلب جائیداد سے جو بھی رقم آپ حاصل کرتے ہو اس میں کون کون سی آپ کو کٹوتی مل سکتی ہے, یہ سیکشن 50A ہمیں بتائے گا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی مطلب اس جائیداد کی کوئی پراپرٹی کی ریپیئرنگ کی ہے تو رینٹ کے 1/5 مطلب کہ 1/5 میں سے آپ وہ پیسے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. جو ٹوٹل رینٹ ہوگا اس کا 1/5 جو بنے گا اس میں سے وہ آپ رقم ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2, اگر آپ نے اس پراپرٹی کو کسی ڈیمیج سے بچانے کے لیے یا کوئی اور, جیسے انشورنس کراتے ہیں, انشورنس کرائی ہوئی ہے, جو انشورنس کے لیے جو آپ رقم ادا کرتے ہو وہ بھی کٹوتی میں آپ شامل کر سکتے ہو. نمبر یہ ہے کہ آپ کسی لائر کو رقم دیتے ہیں. اگر آپ کا کوئی زمین کا مسئلہ ہے یا کوئی پراپرٹی کا ایشو جیسے چلتے ہیں کورٹ میں, جو رقم آپ لائر کو دیتے ہیں وہ بھی آپ کٹوتی کر سکتے ہو. اور یہ ہے کہ اگر آپ رینٹ کو کلیکشن کرنے کے لیے جیسے نمائندے ہوتے ہیں ان کو آپ رقم دیتے ہو, کوئی بھی پیسے وغیرہ دیتے ہو, تو آپ رینٹ کے 4% اماؤنٹ میں سے اس رقم کو بھی ڈیڈکٹ مطلب کٹوتی آپ لے سکتے ہو. اور جو آپ نے پراپرٹی ٹیکس دیا ہے جو کہ صوبے والے لیتے ہیں پراپرٹی ٹیکس, اس پر بھی آپ کٹوتی لے سکتے ہو. کسی ادارے سے پیسے لے کر پراپرٹی پر خرچ کیا, مطلب پراپرٹی وغیرہ بنائی, وہ ادارے جیسے بینک ہو گیا یا جیسے دوسرے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اس طرح کے بینک مطلب ہوتے ہیں ادارے, اس سے آپ نے کوئی مطلب کہ آپ نے وہاں اس سے پیسے لیے اور اپنے پراپرٹی پر خرچ کیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کو اس کا رینٹ جو ہوگا نا اس کا رینٹ میں سے حصہ دوں گا. تو جو رینٹ آیا آپ کو اور جتنا حصہ آپ نے اس ادارے کو دیا تو آپ وہ بھی کلیم کر سکتے ہو, مطلب کہ اس کی بھی کٹوتی ملے گی آپ کو. مورٹگیج پر جو آپ انٹرسٹ پے کرتے ہو, مطلب کہ جو انٹرسٹ ریٹ مطلب انٹرسٹ جو زیادہ مورٹگیج پر جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہو. جہاں پراپرٹی کا رینٹ نہیں مل سکا, مطلب آپ نے کسی کو پراپرٹی دی ہوئی ہے اور اس 3 مہینے 4 مہینے اس نے آپ کو اس کا رینٹ نہیں دیا اور آپ نے اس سے قبضہ واپس کرنے کے لیے جو خرچ آپ نے کیا ہے وہ بھی کٹوتی آپ کو مل سکتی ہے. اور آپ نے مکمل قانونی طریقہ اختیار کیا لیکن پھر بھی آپ کو رینٹ نہیں ملا, ان پیڈ مطلب وہ ان پیڈ رینٹ ہو گیا. ان پیڈ رینٹ کو اس سال شامل کیا گیا تھا جو کہ مطلب پچھلے سال تھا, اس سال میں اس نے رینٹ نہیں دیا لیکن ٹیکس میں آپ کی رقم وہ شامل کر دی گئی تھی, تو آپ وہ بھی کٹوتی اس رقم کی بھی کٹوتی مانگ سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ رینٹ آپ کو دوبارہ مل جائے تو وہ رینٹ ٹیکس میں لازماً شامل ہوگا. اگر کسی رقم پر آپ کو کٹوتی ملی ہے اور کٹوتی کے ساتھ آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اور لیبلٹی ہے, آپ کی مطلب کوئی اور ذمہ داری, آپ نے شاید کچھ اور ٹیکس دینا تھا یا کچھ رقم رہ گئی تھی آپ نے وہ پوری کرنی ہے, اگر آپ نے وہ پوری کر لی تو آپ کو کٹوتی ملے گی. اگر آپ نے پوری نہ کی 3 سال کے اندر اگر آپ نے وہ لائبلٹی پوری نہ کی تو 4th ایئر میں وہ لائبلٹی آپ کی جو انکم ہوگی اس میں شامل کر دی جائے گی. جب آپ وہ لائبلٹی پے کر دو گے تو آپ کو جو کٹوتی ملی تھی آپ کو ملی تھی اس ٹائم 3 سال پہلے, وہ کٹوتی بھی آپ کو مل جائے گی. اور ایک بات جو سب سے اہم ہے, اگر کسی دوسرے ہیڈ سے آپ نے کوئی کٹوتی حاصل کر لی ہے تو اس انکم فرام پراپرٹی کے ہیڈ سے آپ وہ کٹوتی حاصل نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر سیکشن 21 لاگو ہوگا. یہ تھا سیکشن 15A. اب ہم بڑھتے ہیں سیکشن 16 کی طرف. سیکشن 16 ہے
نان ایڈجسٹیبل اماؤنٹس ریسیوڈ ان ریلیشن ٹو بلڈنگس، بلڈنگ کے تعلق میں نان ایڈجسٹیبل اماؤنٹ رقم حاصل کرنا، مطلب یہ کہ اونر کرایہ دار سے رقم لیتا ہے جو کہ نان ایڈجسٹیبل ہوتا ہے، مطلب کہ آپ وہ اس سے جیسے کہ مطلب ایڈوانس لے لیتا ہے، تو اس کو اسی سال اور آنے والے 9 سال میں اس کی کٹوتی کی جائے گی، اسی سال اور آنے والے 9 سال کے اندر اس کی کٹوتی کی جائے گی، مطلب ٹوٹل 10 سال کے اندر۔ اگر 10 سال سے پہلے اونر کرایہ دار کو رقم واپس کر دیتا ہے تو ما سوائے جس سال اس نے رقم واپس کی اس سال اس پر کٹوتی نہیں، اس پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ لیکن اگر فوراً وہ پراپرٹی کسی اور کو دے دیتا ہے، مطلب کسی اور کو کرائے پر دے دیتا ہے اور اس سے پیسے لے لیتا ہے، تو اس وقت جو پیسے اس کو ملیں گے وہ اس کو رینٹ میں شامل کر دیا جائے گا اور وہ انکم فرام پراپرٹی میں شامل کیا جائے گا۔ یہ تھا سیکشن 16، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، خدا حافظ۔